بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور امی ابا کے مرنے کے بعد بے سہارا ہو گئے تھے، کیونکہ دھودیال والوں نے ہمیں نکال دیا تھا اور پھر ہم لوگ مکان کے تلاش میں دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ لیکن مجھے بہت برا لگا تھا جب میں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی بھی ہم دو اکیلی عورتوں کو گھر نہیں دیا کرتا تھا اور کہتے کہ ساتھ کسی مرد کو لے کر آؤ۔ میں سب سے تھک گئی تھی اور میں نے آخرکار ایک مکان مالک سے جھوٹ بولا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر 1 مہینے بعد دبئی سے آئے گا۔ انہوں نے مجھے کرائے پر رکھ لیا اور روز پوچھتے کہ شوہر کب آئے گا۔ میں ایک ماں بات کا کہہ دیتی، مجھے ڈر تھا کہ جب شوہر نہیں آئے گا تو مکان مالک گھر سے نکال دے گا۔ مگر حیرت کی بات اب ہوئی جب مہینہ ختم ہوا اور میں کام سے گھر آئی تو سیدھا کمرے میں گئی۔ وہاں ایک بہت خوبرو نوجوان بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ میں تیرا شوہر۔ میرا نام زویا ہے اور میرا تعلق گجرات سے ہے اور میری عمر اس وقت 27 سال ہے۔ میں نے زندگی کے کئی وہ سال جو میرے زندگی کو گزارنے کے تھے اور خوش ہونے کے تھے، وہ حالات کی وجہ سے گنوا دیے تھے، کیونکہ قدرت نے میرے لیے ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانا لکھا تھا اور میں نے وہ سب بڑی ہمت سے برداشت کیا۔ مجھے اس بات کا فخر بھی ہے۔ میں 12 سال کی تھی جب ہمیں دادا ابو لوگوں نے حصہ دے کر الگ کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ الگ ہو، نہ ہی میری اماں اور ابا یہ چاہتے تھے، لیکن اس وقت حالات ایسے بن گئے کہ دادا ابو اور دادی کو ایسا کرنا پڑا۔ کئی سال تک اس گھر میں اماں اور چاچی ایک ساتھ رہی، لیکن ان دونوں میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ دونوں بہنوں کی طرح ساتھ رہا کرتی تھی اور اتنا میل ملاپ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے۔ کبھی بھی ایک دوسرے سے جلن نہیں کی تھی ان دونوں نے۔ لیکن پھر جب دونوں چھوٹے چاچوں کی شادی ہوئی تو ان کی بیویاں، جو کہ دونوں سگی بہنیں تھیں، وہ اس گھر میں آ کر اپنا راج قائم کرنا چاہتی تھی، اور اماں اور بڑی چاچی نے جہاں پہلے سے ہی سب کے دل جیتے ہوئے تھے، وہ دیکھ کر انہیں بہت جلن ہوتی تھی اور اب کی بالکل نہ چلی، اور اس وجہ سے انہوں نے اس گھر کو توڑنا چاہا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ ہمیں تو اس گھر کو اپنا گھر بنانے میں کئی سال لگ جائیں گے، اور اسی وقت سے ان دونوں نے گھر والوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور سب کو علیحدہ کر دیا۔ بھائی ایک دوسرے کے سگے نہ رہے، کیونکہ جب بھی وہ گھر آتے تھے روز کا رونا دھونا اور ایسی باتیں شکایتیں سن سن کر سب کا ذہنی سکون تباہ ہو چکا تھا۔ اور یہ سب دیکھتے ہوئے دادا ابو نے سب کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں نے بہت کہا کہ ہم دونوں اب ایک طرف ہو جائیں گے اور ان دو بہنوں کو ہر چیز کا کرتا دھرتا بنا دیں گے، لیکن دادا ابو نے ایک نہ سنی اور کہا کہ میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں چاہتا، تم سب میرے بچے ہو، اس لیے آزادی سے رہو۔ اور دادا ابا کا یہ فیصلہ اتنا اٹل تھا کہ اماں بھی کوئی احتجاج نہیں کر سکی اور ہم سب لوگ الگ الگ ہو گئے اور اپنے آشیانے سے نکال دیے گئے۔ الگ ہونے کے بعد زندگی بہت بے رونق سی ہو گئی تھی۔ ابا اپنے گاؤں سے تھوڑا شہر کی حدود میں لے آئے تھے اور سارے دن محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دادا ابو کے دیے پیسوں سے گھر خرید لیا تھا اور اس کے کچھ پیسے ابھی دینا باقی تھے۔ میں اور بھائی بس سے پڑھتے تھے۔ اماں ابا نے کبھی ہم پر کوئی زور نہیں ڈالا تھا اور کبھی بھی ہم یہ نہیں کہا تھا کہ پڑھنے کے ساتھ نوکری کرو یا پھر پڑھائی بند کر دو، ہم خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ بلکہ ابا نے تو یہ تک کہا تھا کہ میری بیٹی جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہے، کوئی بھی اسے نہیں روکے گا۔ میں خود ہی گھر میں ٹیوشن پڑھانے لگی تھی تاکہ ابا کا ہاتھ بٹا سکوں۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ دادا ابا خود ہی ملنے آ جاتے تھے اور دادی بھی فوت ہو چکی تھی۔ اب صرف دھودیال کے نام پر دادا ابو بچے تھے۔ بڑے چاچو چاچی سے بھی میل ملاپ اب کم کیا کرتے تھے، کیونکہ چاچو اپنے بچوں کو اسلام آباد لے گئے تھے اور فکر معاش میں ایسے ڈوبے کہ کبھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ دونوں چھوٹے چاچو تو پہلے ہی جان چھڑا رہے تھے، انہوں نے بھی کوئی نہ خبر لی، اور اس دوران سب لوگوں کے بیچ ایک پل کا کام دادا جان کیا کرتے تھے۔ وہی سب کو بتا رہے تھے کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، کس کے کتنے بچے ہیں۔ اور پھر ایک دن دادا ابو نے اپنے آبائی گھر میں ہی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم سب ان سے آخری دفعہ ملے اور جو بچے ہوئے اثاثے تھے وہ بھی تقسیم کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر ہم لوگ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے اور سال بیتنے لگے، اور ہم لوگ بھی فکر معاش میں ایسے پھنسے کہ پھر کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اسی دوران ابا نے ہمارا یہ والا گھر بیچ کر نیا گھر خرید لیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے، اور وہاں شفٹ ہوتے ہی اماں نے بھائی کی شادی کی بات کی۔ ابا نے بھی اماں کو کھلی اجازت دے دی کہ وہ جو لڑکی لانا چاہیں لے آئیں، اور پھر اماں نے اپنی مرضی کی ایک لڑکی پسند کر لی اور پھر بھائی کی شادی کا مرحلہ آ گیا۔ ہم لوگ بہت خوش تھے کہ اب ہمارے گھر میں بھی رونق ہوگی۔ تب ابا نے سوچا کہ اتنی بڑی خوشی کی تو بھائیوں کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے انہوں نے سب بھائیوں کا پیغام بھیجا، لیکن بڑے چاچو کا پتہ اس وقت بدل چکا تھا
اور کافی تلاش کے بعد بھی ان کا پتہ نہیں ملا۔ چھوٹے چاچو لوگوں نے بھی منع کر دیا کہ ان کے پاس ابھی وقت نہیں ہے اور شادی کرانے کی وجہ سے بچوں کا کافی حرج بھی ہوگا، اس لیے وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ ابا لوگوں کی کوئی بہن بھی نہیں تھی، اس لیے ابا اب بالکل اکیلے تھے۔ اور پھر ابا نے بھائی کی شادی بالکل اکیلے ہی کر دی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اس شادی میں صرف دلہا کے ماں باپ اور بہن ہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آگے پیچھے کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو۔ ابا نے سب کی باتوں کو خاموشی سے سنا اور کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دل ہی دل میں انہوں نے بہت محسوس کیا اور بہت روئے، لیکن کیا کہا جا سکتا تھا، یہ سب تو قدرت کے فیصلے ہیں۔ اور پھر عالیہ بھابھی کا رخصت ہو کر آگے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن جیسے ہی بھابھی امید سے ہوئیں کافی کچھ بدلنے لگ گیا تھا۔ وہ اب کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور سارا دن کمرے سے ہی باہر نہ نکلتی، اور ہر وقت اس کی کوشش ہوتی کہ وہ کوئی کام نہ کرے اور صرف آرام کرتی رہے۔ امی نے بھی اسے خوب آرام دیا تھا اور جو بھی چاہتی اسے کرنے دیتی۔ اب وہ بچہ پیدا کرنے والی تھی تو بھائی بھی اس کا ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں عزت راست نہیں آتی، اور ایسا ہی عالیہ بھابھی کے ساتھ تھا۔ اس نے بھائی کو بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ بھائی بھی ہم سے دور ہو رہے تھے۔ وہ ہر وقت بھائی کو کہتی کہ امی سارا دن ان سے کام کرواتی ہیں، میری حالت اتنی خراب ہے پھر بھی انہیں میرا احساس نہیں، اور وہ کہتی ہے کہ تم کون سا انوکھا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہو، ہم نے بچے پیدا کیے ہیں لیکن تم تو الگ ہی ہو، اگر احسان ہی کرنا ہے تو بچہ ہی پیدا نہ کرو۔ بھائی بھی یہ باتیں سن کر آگ بگولا ہو جاتا اور امی کو کہتے ہیں کہ آپ میرے سامنے ڈرامے کرتی ہیں، جب میں آتا ہوں کام کرنے لگتی ہیں اور پیچھے سے ظالم بن جاتی ہیں۔ اور ایسے کہ بھائی بھابھی کو میرے بارے میں بہت بھڑکاتی تھی اور میرے بارے میں بہت غلط باتیں کرتی، بلکہ اس نے بھائی کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں غلط لڑکی ہوں اور جب باہر جاتی ہوں تو لڑکوں کو غلط نگاہ سے دیکھتی ہوں، اور کئی لڑکوں کو دن دہاڑے چھت پر ملنے بھی بلاتی ہوں، اور امی بھی پورا سپورٹ کرتی ہیں۔ بھائی نے اس بات پر بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا، کیونکہ بھابھی تو اسے تب خاندان کا وارث دینے والے تھی، اس وجہ سے وہ آتا کچھ بھی الٹا نہیں بولتا تھا، اور دوسرا بھائی اماں اور مجھے بھی تب کھری کھری نہیں سنا سکتا تھا، کیونکہ اسے اس وقت کافی حد تک تھوڑا بہت لحاظ تھا اور شاید ابھی کچھ غیرت اور مروت باقی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بھابھی نے پہلے بچے کو جنم دیا اور اس دن کے بعد وہ ہوا میں اڑنے لگی، کیونکہ وہ بیٹے کی ماں تھی۔ اور پھر بھائی کا رویہ بھی بدل گیا، اور پھر اس بدلتے رویے کے اختتام ابا کی موت کے ساتھ ہوا۔ اس وقت میں ابا کی موت تابوت کا آخری کیل ثابت ہوئی، جس نے بھائی کی زبان پر لگے تمام بند توڑ دیے، اور اب بھائی جو پہلے سے تھوڑا سا لحاظ کر جاتا تھا اب وہ بالکل ہی منہ کو آتا تھا۔ ہم لوگ ایک دم سے بے یار و مددگار ہو گئے تھے اور کوئی راہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ کل تک جس گھر کے ہم مالک اور مختار تھے، اب وہاں نوکروں کی سی حیثیت رہ گئی تھی ہماری۔ بھابھی ہمیں بہت حقارت سے دیکھا کرتی تھی، جیسے ہم اس کے نوکر ہوں۔ اسے ہمارا وجود بھی اس گھر میں برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو ابا کی وجہ سے جو پیسے آتے تھے اور گھر بھی ابا کے نام تھا، اسی لیے وہ اپنی اصلیت نہیں دکھا سکی تھی، لیکن اب اس کے رنگ بالکل الگ ہو گئے تھے، اور پھر اس نے ہمارے لیے ایک چال چلی۔ بھابھی نے ایک دن دوپہر کے وقت اپنے بھائی کو گھر بلا لیا، اور پھر جس وقت میرا بھائی آنے والا تھا اسی وقت مجھے چھت پر بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ کپڑے اتار کے لے آؤ، اور جب میں اوپر گئی تو بھابھی نے فوراً اپنے بھائی کو بھی اوپر بھیج دیا۔ تب تک بھیا آ چکے تھے اور بھابھی نے ان کے سامنے کہا کہ یہ جب سے اوپر گئی ہوئی ہے واپس نہیں آئی، اور ان کے سامنے مجھے آوازیں دینے لگی اور ایسے دکھایا کہ پتہ نہیں میں کب سے اوپر ہوں۔ میں بھی نیچے جانے لگی تو بھابھی کے بھائی نے مجھے پکڑ لیا، اس کا نام رضا تھا، اور جب 2 آوازوں کے بعد میں اوپر نہیں گئی تو بھائی کے ساتھ بھابھی اوپر آ گئی، اور وہاں میں نے بھابھی کے بھائی کو غصے سے کالر سے پکڑا تھا اور دھمکی دے رہی تھی کہ بھائی کو بتا دوں گی اور وہ اسے مار دیں گے۔ تب تک بھائی آ گئے تو رضا نے کہا کہ اس نے مجھے اوپر بلایا تھا اور کہا کہ میرے ساتھ چکر چلا لو۔ میں نے منع کر دیا کہ تم میری بہن جیسی ہو، تو اس نے دھمکی دی کہ بھائی کے سامنے تمہارے ساتھ کیا کروں گی تم دیکھ لینا۔ بھائی اس کی باتوں میں آگے اور مار مار کے مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگوں نے اپنا مختصر سا سامان پکڑا اور گھر سے نکل گئے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں اور کس سے مدد مانگیں۔ اس وقت میرے پاس کچھ پیسے تھے جو ابا نے ایک وقت میں جمع کر کے رکھے تھے تاکہ میری شادی کے کام آ سکے، اور ان پیسوں کی جگہ کا صرف مجھے ہی علم تھا۔ ابا نے بھائی کے بدلتے تیور دیکھے تو پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے اور مجھے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا حق ہے، اسے کسی کو لینے مت دینا۔ بھائی کو ان پیسوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا، ورنہ تو وہ یہ بھی مجھ سے چھین لیتا۔ میں اماں کو لے کر اس کے بعد بس اڈے پر جا پہنچی، اور وہاں جا کر جو پہلی بس کھڑی تھی اس میں اور اماں چڑھ گئے۔ جب بیٹھے تو اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ بس تو پشاور کو جا رہی تھی۔ میں بھی سکھ سے بیٹھ گئی کہ کم از کم ایسا شہر ہے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا، ورنہ تو جاننے والے لوگ ہمیں ایسے ہی تانے دے کر مار دیتے۔ ہم لوگ پشاور اترے اور ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا، اور میں نے سوچا کہ میں نوکری کر لوں گی اور پھر سب اچھا ہو جائے گا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔
وہاں لڑکیوں کے لیے کوئی نوکری نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں جتنے دن یہاں رہوں گی ذلیل ہی ہوتی رہوں گی اور ساری جمع پونجی بھی ہاتھ سے جائے گی۔ میں بس یہی سوچ کر وہاں سے نکل آئی اور دل میں سوچا کہ میرا اللہ مجھ سے یہ قدم اٹھوا رہا ہے تو اس میں کچھ بھلائی تو ضرور ہوگی۔ اس لیے میں اسلام آباد چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بڑا شہر ہے، مجھے زیادہ بڑا موقع مل سکتا ہے اور میں اپنی زندگی سنوار سکتی ہوں۔ اسی لیے میں اسلام آباد کے لیے امی کا ہاتھ تھامے آ گئی تھی۔ لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ لگا کہ زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہی تھی۔ مجھے نوکری ملنے سے پہلے کے مرحلے میں ہی جس ہزیمت کا سامنا ہوا وہ میں نہیں بھول سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے گھر ڈھونڈنے میں ہی تارے نظر آ گئے تھے اور مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے لیے یہاں بھی کچھ آسان نہیں ہونے والا۔ کوئی بھی مجھے گھر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ 2 اکیلی عورتیں ہیں، نہ جانے کون سا جرم کر کے آئی ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کرتی ہوں۔ کوئی بھی کسی مرد کے بغیر جگہ نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت مجھے بے بسی کا احساس ہوا تھا اور میں اپنے بھائی پہ جی بھر کے غصہ آیا تھا اور بابا کے نہ ہونے کا غم ہوا تھا۔ میں بڑے مان سے امی کو کہہ کر آئی تھی کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن یہ شہر میرا مان بالکل توڑ چکا تھا۔ لڑکی کہہ کر ہر کوئی میری توہین کر رہا تھا اور پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی کوئی بھی کمزوری لوگوں پر عیاں نہیں ہونے دوں گی۔ اس لیے میں نے بھی ایک جھوٹ گھڑ لیا اور مکان مالک کو کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ملک سے باہر ہے اور وہ جلد ہی آ جائے گا اور پھر ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس بات کے بعد زندگی قدر آسان ہوگی اور مجھے ایک تھوڑے سے متوسط علاقے میں رہائش مل گئی۔ اور یہ پھر مسئلہ حل ہونے کے بعد میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی اور مجھے کافی دھکے کھانے کے بعد ایک جگہ نوکری بھی مل گئی تھی۔ اب میں خوش تھی اور ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرا آفس بہت اچھا تھا، بلکہ اچھا نہیں وہ شاندار تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری تمام پریشانیوں کا حل ایک ساتھ ہی مل گیا ہے۔ آفس میں ہر ملازم کو انسان سمجھا جاتا تھا۔ باس، مینیجر سب بھی ایسے تھے کہ میں دن بدن سیکھ رہی تھی اور مجھے امید تھی کہ اگر میں یہاں محنت کروں گی تو جلد ہی ترقی کرتی ہوئی کسی اونچی پوسٹ کو پہنچ جاؤں گی۔ میری تنخواہ اب بھی بہت اچھی تھی، لیکن اب مجھے کچھ بڑا کرنا تھا۔ مجھے اپنا گھر لینا تھا، اس لیے مجھ میں ترقی کی طرف بڑھنے کی امید بہت زیادہ تھی۔ اور پھر وہ دن بھی بہت جلد آ گیا جب میں اس منزل پر آ گئی جو میں چاہتی تھی۔ باس کی سیکرٹری کی شادی تھی اور وہ جاب چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس کی جگہ کسی اور کو آنا تھا اور میری محنت دیکھ کر مجھے اس کی جگہ رکھ لیا گیا۔ میری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پوسٹ تھی اور اب میری تنخواہ پہلے سے بھی زیادہ ہونے والی تھی۔ سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کوئی سفارش ہے جس کے بلبوتے پر میں اتنا جلدی ترقی کر رہی ہوں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سب میری محنت ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب مجھ سے جل رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو حقیقت مجھے پتہ لگی، میں آج تک اس بات پر حیران ہوں۔ میں باس کی سیکرٹری بن گئی تھی اور ہر جگہ ان کے ساتھ ہی جاتی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم اور اچھے تھے۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ اتنی بڑی کمپنی ہے، اس باس کی کوئی 60 یا 70 سال کے بزرگ آدمی تو ہوں گے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے باس کو دیکھا۔ کاشان مجھ سے کوئی 3 یا 4 سال ہی بڑے ہوں گے۔ وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کوئی ناول کا ہیرو ہو۔ انہیں دیکھتے ہی میرا دل ایک دم سے ان پر آ گیا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور سمجھایا کہ ابھی مجھے اپنا نام بنانا ہے اور پیسے کمانے ہیں۔ میں ایسا کوئی کام کر کے اس کمپنی سے نکالے نہیں جانا چاہتی۔ ایسے کئی دلاسے دے کر میں نے خود کو منا لیا تھا اور اپنا دل کڑا کر لیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی اور میں اپنا روز کا کام سر انجام دینے لگی۔ لیکن ایک دن جیسے میرے خوابوں کا الفاظ مل گئے، لیکن میں مجبور تھی کہ میں ان کی طرف قدم نہ بڑھا سکی۔ کاشان نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا۔ اس وقت اس کمرے میں بس ہم دونوں ہی تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم یہ بات سن کر تھوڑا سا پریشان ہوگی، لیکن آج میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ کاش کے ایسے کہنے پر میں پریشان ہو گئی تھی کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتے تھے۔ کاشان نے ایک دم میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جس پر ایک دم میں حیران ہو گئی اور اٹھی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی انہوں نے اظہار محبت کر دی اور کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ جس دن تم اس آفس میں انٹرویو دینے آئی تھی، اس دن میرا دل تم پر آ گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اپنے قریب لا کے رہوں گا، اسی لیے میں نے اسی وقت تمہیں نوکری دی۔ اب وہ بول ہی رہا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھے ایک دم سے ایسے لگا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے توڑ دیا ہو، اور میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا کہ تم نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میں یہاں تک اپنی محنت کے بلبوتے پر آئی ہوں اور اپنی لگن کی وجہ سے سب کو پیچھے چھوڑا ہے، تم نے میرا وہ غرور توڑ دیا اور مجھے آسمان سے زمین پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ میں لوگوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ ان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے۔ جب میری ترقی ہوئی تو سب نے کہا کہ باس کی اس پر نیت خراب ہے، یا پھر اس کا باس کے ساتھ کچھ چل رہا ہے، اس وجہ سے اس کی یہ ترقی ہوئی ہے۔ تب مجھے لگا کہ سب لوگ چھوٹے دماغ کے ہیں اور انہیں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ میں باس کو جانتی تک نہیں، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ وہ سب سچ کہتے تھے۔ میں تو اپنی محنت کی وجہ سے ترقی کیا حاصل کرتی، میں تو اس آفس میں بھی اپنی وجہ سے نہیں آئی۔ یہ کہتے ہی میں رونے لگی۔ کاشان نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے، وہ تو سن لو۔
لیکن میں اس وقت کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے میں اسی وقت وہاں سے نکل آئی اور گھر آ گئی۔ گھر آنے سے پہلے میں کچھ دیر سڑک پر بیٹھی رہی کیونکہ میں اس وقت بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میں گھر گئی تو حیرت انگیز طور پر گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہونے لگی، مالک مکان والوں کا بیٹا مجھے ملا اور کہا کہ باجی تمہارا شوہر تو بڑا اچھا ہے، باہر سے اتنا کچھ ہمارے لیے لے کر آیا ہے اور ہمیں بھی دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میرا شوہر کہاں سے آ گیا، کیونکہ میں نے تو صرف ان سے گھر لینے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں جلدی سے اندر گئی کیونکہ میری امی اندر تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ میری امی اندر ہیں، کہیں انہیں کچھ نہ کرتے، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب دیکھا کہ امی تو اتنی خوش تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی کہ تمہارا شوہر آیا ہے۔ میں انہیں پاگل سمجھ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ اندر بیٹھا ہے۔ میں جلدی سے گئی اور دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ وہاں تو میرا باس بیٹھا تھا۔ میں نے امی سے کہا یہ تو میرے باس ہیں، کہ آپ ان کی دولت کی وجہ سے مرعوب ہو گئی ہیں؟ امی حیران رہ گئی اور کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے باس ہے، میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ یہ تمہارا شوہر ہے۔ اور پھر اس وقت حقیقت سے پردہ اٹھا اور مجھے پتہ لگا کہ بچپن میں جب میں بہت چھوٹی تھی تو میری امی اور چاچی نے ایک دوسرے سے پیار بڑھانے کی خاطر میرا اور کاشان کا نکاح کر دیا تھا۔ تب کاشان کو گھر میں شانی کہتے تھے، اس لیے اس کا پورا نام مجھے نہیں پتا تھا اور یاد بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے میں اسے پہچان نہیں سکی۔ چاچو اسلام آباد آ گئے اور ہم لوگ بھی دور چلے گئے، اس لیے کسی کا بھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رہا۔ جب کاشان نے میری ڈگری دیکھی اور ابا کا نام دیکھا تو سب سمجھ گیا، اور آج وہ یہی بتانا چاہتا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے، لیکن میں نے نہیں سنا۔ میں بہت خوش ہوئی اور اب ہمارا دوبارہ نکاح کر دیا گیا ہے اور شادی ہو گئی ہے۔ آج 3 سال گزر گئے ہیں اور ہم دونوں کا ایک چاند سا بیٹا ہے جو بالکل کاشان جیسا ہے۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔